ایک شخص نے اپنی بیوی سے سخت دلی تکلیف اٹھائی جو اس کے دل و دماغ پہ چوٹ لگا گئی اور اسے اجتماعی طور پر عورت کے وجود سے نفرت ہو گئی۔ وہ اپنے نومولود بیٹے کو لے کر آبادی سے دور جنگل میں لے گیا اور وہاں ایک جھونپڑی بنا ڈالی اور اپنے ساتھ قسم کھا لی کہ میں اپنے بیٹے کو عورت کی شکل تک دیکھنے نہیں دوں گا۔ جب 20 برس بیت گئے، ایک دن اس کا بیٹا جنگل میں شکار کر رہا تھا کہ وہاں سے کچھ لڑکیوں کا قافلہ گزرا۔ لڑکا انہیں مسلسل دیکھ رہا تھا کہ باپ نے اس کا بازو جھٹکتے ہوئے کہا کہ چلو گھر چلتے ہیں۔ جب بیٹے نے بہت پوچھا کہ وہ کون سی مخلوق تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی، تو باپ نے تنگ آ کر اسے کہا کہ وہ دوسرے جنگل کا ایک جانور ہے جسے شتر مرغ کہتے ہیں۔ رات ہوئی تو نوجوان بیٹھا کروٹے بدلنے لگا، کبھی چھت کو دیکھے کبھی باہر جائے۔ رات کے آخری پہر باپ نے تنگ آ کر پوچھا کہ سوتے کیوں نہیں ہو تو کیا وجہ ہے؟ بیٹے نے آنکھیں جھکاتے ہوئے جواب دیا کہ ابا مجھے وہ شتر مرغ چاہیے۔ تو بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانی فطرت کو بدلا نہیں جا سکتا۔ فطری خواہشات فطرت کے اصولوں کے مطابق جنم لیتی ہے۔ انٹرنیٹ کے اس دور میں مرد عورت کے تعلقات قائم ہونے کے لیے سیکنڈ بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ ہم ذریعہ کو ختم نہیں کر سکتے، لیکن دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو آگاہی، منطقی تربیت اور پاک تبدیلی سے ضرور ختم کیا جا سکتا ہے۔ پہاڑوں سے پگھلنے والی برف کا رخ دریاؤں کی طرف نہ موڑا جائے تو فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے۔ بچہ کو کوئلہ پکڑنے سے پہلے اس کی تربیت کرتے ہیں کہ وہ اسے نقصان پہنچائے گا۔ مسلمانوں کا آج سب سے بڑا مسئلہ اپنی نوجوان نسل کے سامنے ان کی ذہنی عمروں سے بڑے چیلنجز اور وقت کے تقاضوں کو نہ سمجھنا اور گھریلو تربیت کا فقدان ہے۔ اگر مسلمانوں نے اسلام سے وابستہ رہ کر اپنی نسلوں کی تربیت کرنا ہے تو پھر فطری تقاضوں اور زمانے حال کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے اپنی آئندہ نسلوں کی تربیت کرنا ہوگا۔ تعلیم، تربیت اور شعور یہ لازم و ملزوم ہے، ورنہ ہماری اجتماعی موت ہمارے در پہ کھڑی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ